بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں فیصل رندھاوا۔ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل سے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ 14 اگست کی آمد ہے، یوم آزادی آنے والا ہے۔ اپنی روٹین کے مطابق آزادی کا دن آتا ہے اور گزر جاتا ہے، لیکن یہ آزادی کا دن بہت ساری یادیں چھوڑ کے جاتا ہے۔ یوم آزادی ہمیں 1947 عیسوی کے واقعات یاد دلواتا ہے کہ ہم نے اس وطن عزیز کا حصول کیسے کیا تھا، اس وطن کے حصول کے لیے کس قدر ہم نے اپنے خون اور پسینے کو بہایا تھا، اس وطن عزیز کے حصول کے لیے ہم نے کتنی جانوں کو قربان کیا تھا، اس وطن عزیز کے حصول کے لیے کتنے ہی بچوں کو نیزوں کی گھاٹ اترنا پڑا تھا، اس وطن عزیز کے حصول کے لیے کتنے ہی جوانوں کو اپنی جوانیوں کو قربان کرنا پڑا تھا، اس وطن عزیز کے حصول کے لیے کتنی ہی ماؤں نے اپنے بیٹوں کو قربان کیا تھا، اس وطن عزیز کے حصول کے لیے کتنے ہی بزرگوں نے اپنی بے شمار قربانیوں کے ذریعے یہ وطن ہمارے حوالے کیا تھا۔ یہ وہ وطن کہ جو بے تحاشا قربانیوں کے بعد حاصل ہوا، اس وطن کے حصول کے لیے ہمارے بزرگوں کو ان کی سفید داڑھیوں سے پکڑ کر زمین پر گھسیٹا گیا، اس وطن کے حصول کے لیے ہمارے بچوں کو نیزوں کی گھاٹ اتار دیا گیا، اس وطن کے حصول کے لیے ہماری ان ماؤں اور بہنوں کو کہ جن کے چہروں کو کبھی آسمان کے سورج نے بھی نہیں دیکھا تھا، ان کو اپنے جوان بھائیوں کے سامنے بے عزت و بے آبرو ہونا پڑا، اس وطن کے حصول کے لیے کتنی ہی وہ ہماری مائیں تھی کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو فدا کر دیا، نثار کر دیا۔ اب اس وقت کا عالم اور کیفیت یہ تھی، ہر ایک زبان کے اوپر یہی نعرہ تھا، ہر ایک انسان انہی جذبات کا اظہار کرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا کہ جان جاتی ہے تو جائے، مال جاتا ہے تو جائے، عزت و آبرو کٹتی ہے تو کٹ جائے، گھر بار جاتے ہیں تو جائے، لیکن ہمیں ایک ایسا وطن مل جائے کہ جس وطن کے اندر دوبارہ کوئی لوٹنے والا نہ ہو، کوئی ہماری عزت و جان کو کھینچنے والا نہ ہو، کوئی ہمارے بچوں کو قتل و غارت کی دھات پر اتارنے والا نہ ہو۔ اس دور کے ایک زمیندار مشہور اخبار نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، میں حال ہی میں اس کو پڑھ رہا تھا کہ اس وطن کے حصول کے لیے کتنی زیادہ قربانیاں ہمیں دینی پڑی۔ ایک خاتون، جوان خاتون کہ جس کے پورے خاندان کو شہید کر دیا گیا، اس کے باپ کو شہید کر دیا گیا، اس کے خامن کو شہید کر دیا گیا، اس کے بھائیوں کو شہید کر دیا گیا، اس کے عزیز و اقارب کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے 3 بیٹے ہیں چھوٹے چھوٹے، ایک کی عمر کوئی 8 برس کی ہے، ایک کی عمر کوئی 5 برس کی ہے اور ایک کی عمر 2 سال کی ہے۔ اب اپنے ان 3 بچوں کو ساتھ لے کر پاکستان کے لیے روانہ ہوئی۔ رات کا پہر تھا، رات کا وقت تھا، ابھی وہ واگا بارڈر کے قریب نہیں پہنچی تھی کہ کچھ ہندو درندوں نے دیکھا اور حالات سے پہچانا کہ مسلم خاتون لگتی ہے، نقاب پوش ہے اور اس کے ساتھ جو بچے جا رہے ہیں مسلمان ہیں۔ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کا امتحان لیتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، کیا یہ وطن عزیز کے ساتھ محبت بھی کرتی ہے کہ نہیں۔ انہوں نے اس کے بچوں کو پکڑ لیا اور اس خاتون کو کہتے ہیں کہ آپ کو آزاد کر دیا جائے گا، آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، آپ کے بچوں کو رہا کر دیا جائے گا،
صرف ایک مرتبہ اپنے زبان سے پاکستان مرد آباد کہہ دو۔ اگر آپ نہیں کہیں گی تو آپ کو بھی موت کی گھاٹ اتار دیا جائے گا، آپ کے بچوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ وہ خاتون کچھ دیر کے لیے دب جاتی ہے، خاموش ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنے ایمان اور اپنے بچوں کی محبت کا موازنہ کرتی ہے تو بچوں کی محبت پر اس کا ایمان غالب آتا ہے اور وہ بلند آواز سے کہتی ہے پاکستان زندہ باد۔ جب پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تو ایک ہندو آگے بڑھا، اس کے بڑے بیٹے کو پکڑا اور اس کی گردن کو کاٹ دیا۔ اب ماں کے سامنے اس کا بیٹا تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، خون بہہ رہا ہے۔ پھر اس خاتون کو یہ کہا جاتا ہے اب تیرے پاس 2 بیٹے ہیں، اگر اب بھی پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگا دے گی تجھے چھوڑ دیا جائے گا، تجھے آزاد کر دیا جائے گا، تیرے بچوں کو آزاد کر دیا جائے گا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہتی ہے، بچوں کی محبت اور وطن عزیز کی محبت کا موازنہ کرتی ہے، تو پھر دی اینڈ کیا ہے کہ اس کا ایمان بچوں کی محبت کے اوپر غالب آ جاتا ہے اور بلند آواز سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتی ہے۔ اس نے اس کے 5 سال کے بچے کو پکڑا اور موت کی گھاٹ اتار دیا۔ اب اس خاتون کے پاس صرف ایک بچہ رہ گیا ہے کہ جو وہاں پر موجود ہے۔ وہ پھر کہتے ہیں ابھی بھی وقت ہے، اب بھی پاکستان مرد آباد کہہ دو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ اس خاتون وہ جنونی طور پر حالت دیوانگی کے اندر وطن عزیز کے ساتھ محبت کا اظہار کرتی ہے اور بلند آواز سے پکار کر کہتی ہے پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ جب یہ کہا انہوں نے اس کے تیسرے بچے کو بھی موت کی گھاٹ اتار دیا۔ اب وہ خاتون ایک دوپٹے کے اندر اپنے تینوں بچوں کی لاشوں کو لپیٹتی ہے اور ان کو اٹھاتی ہے، بارڈر کے قریب پہنچتی ہے۔ کچھ ہمارے مسلم نوجوان وہاں پر موجود تھے، سرحد پاکستان کے اندر داخل ہو کر کہتی ہے اے اللہ تو نے میرے 3 بیٹوں کی قربانی کو قبول کر لیا اور مجھے محمد کے دیس میں رہنے کی جگہ عطا کر دی۔ 1947 کے موقع پر لوگوں کے یہ جذبات تھے، لوگوں کے یہ خیالات تھے، لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وطن عزیز محمد عربی کا دیس ہے، یہ وہ وطن ہے جو کلمہ کی بنیاد پر بنے ہے۔ اس کی بنیادوں کے اندر نعرہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ لیکن آج ایک درد ہمارے دل میں سما ہوتا ہے۔ ہم نے وطن کا حصول کیا تھا اس مقصد کے لیے کہ یہاں پر قانون کی حکمرانی ہوگی۔ ہم نے وطن کا حصول کیا تھا اس مقصد کے لیے کہ یہاں پر عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا۔ ہم نے وطن کی بنیادوں کے اندر نعرہ لگایا تھا کہ ہم ایک ایسے وطن کا حصول چاہتے ہیں یہاں پر شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیئیں گے۔ لیکن کیا ہے، ہمارے وہ خواب دھرے کے دھرے رہ گئے، ہماری وہ آرزوئیں نامکمل رہ گئی، ہمارے وہ خیالات عملی جامے کے اندر نہ اتر سکے، اور آج ہم اس وطن عزیز کے اندر افسردہ اور بے حال ہو کر رہ چکے ہیں۔ تو اس آخری پیغام پر میں یہ کہنا چاہوں گا، وطن عزیز ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں سے حاصل ہوا تھا۔ اس وطن کی حفاظت کے لیے ہم اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس وطن کے جو اندرونی دشمن ہیں اور اس وطن کے جو بیرونی دشمن ہیں، ہم ان کو اپنے وطن کے ساتھ ہرگز نہیں کھیلنے دیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا ہمارا یہ پیغام اور ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔
ہمارے چینل کو لائک کیجئے، ہماری اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔